منبر خصوصیت کے ساتھ استاذ محترم حضرت حافظ قاری علاء الدین صاحب قبلہ اور نقابت کے فرائض کو انجام دے رہے میرے چچا جان جناب حافظ قاری یقین رضا منتظر لالی، دیگر ارباب منبر میں وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس بنا پر سب کے نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، بس اپنی جگہ سب آفتاب بن کر اسٹیج پر جلوہ افروز ہیں۔ معزز سامعین سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حامداں و مصلیہ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اس کی ذرا آواز تھوڑی اتنی کم کر دیں تاکہ سیٹی نہ دے اور آواز صاف صاف سمجھ میں آنی چاہیے۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیج سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہیں ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اور میرے امام اہل سنت امام احمد رضا یوں فرماتے ہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو یہاں سے ہو جو وہاں، جو یہاں سے ہو جو وہاں سے ہو، یہی آ کے ہو جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ اور تیرے آگے یوں ہیں دبے نچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، کرو مدح اہل دولزا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ اور میرے امام تو یوں فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جافزا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور خورشید تھا کس طور پر، کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، اور ہے بلبل رنگی رضا، یا تو دیے نغمہ سرا، حق یہ کہ ہے واصف تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین مفتی اعظم سیدی مرشدی سرکار تاج الشریعہ حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان ازہری بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے، اور نہ سمجھ مردے کے زندگی کے لیے، زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے۔ آئیے حضرات، سبھی حضرات محبت کے ساتھ مکین گنبد خضرا آمنہ کے لال، پوری کائنات کے مرکز عقیدت، ہم سب کی جانوں کے مالک، پوری کائنات کے مالک جناب محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی بارگاہ مقدسہ میں بہت تیزی کے ساتھ پڑھیے درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و طبیبنا و قریبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، لائق مبارکباد ہے الحمدللہ۔ دیکھیے، اس بات میں کوئی شرم محسوس نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور دیگر بزرگوں کے تعلق سے آتا ہے۔ مقابلے میں اگر ماں باپ یا استاذ ہوں تو ہار جانا چاہیے، چاہے کسی کو کوئی مقام و مرتبہ مل جائے لیکن بڑے بڑے رہا کرتے ہیں۔ قابل مبارکباد ہیں استاذ محترم جناب حضرت حافظ قاری علاء الدین صاحب قبلہ الحمدللہ۔ اور اس بات کو بتانے میں آج کوئی حیا بھی محسوس نہیں کرتا، کوئی شرم محسوس نہیں کرتا، یہ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت مقدسہ اس حوالے سے شہادت دیتی ہے، اللہ پاک کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا
جاتا ہے اگر کسی کے سامنے شرم و حیا سے کام لیا جائے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھا جائے تو یاد رکھنا کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہے حضرت حافظ و قاری علاء الدین صاحب قبلہ، اور میں اس بات کو بھی بتا رہا ہوں کہ ابتدائی تعلیم یعنی قرآن پاک کی تعلیم اور ابتدائی اردو کی تعلیم میں نے حضرت ہی کے یہاں پر حاصل کی ہے۔ اور حضرات محترم میری بائیں جانب میرے چچا جان جناب حافظ و قاری یقین رضا صاحب قبلہ، میں سب کے حق میں دعا کرتا ہوں اللہ پاک ان کی زوری نقابت میں مزید ترقی عطا فرمائے۔ سبھی حضرات کہیے آمین۔ دیکھیے ہماری محفل کے خصوصی خطیب حضرت علامہ مولانا یعقوب رضا صاحب قبلہ مقدس اللہ علی تشریف لا چکے ہیں، مشاعر اہل سنت بھی تشریف لا چکے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ حضرت علامہ مولانا یعقوب رضا رامپوری صاحب قبلہ، حضرت علامہ مولانا عظیم علیم رضا صاحب قبلہ۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، حضرت علامہ مولانا یعقوب رضا واحدی، حضرت حافظ و قاری علیم رضا رامپوری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آئیے حضرات، میں بہت تیزی کے ساتھ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں اور میں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارے حافظ صاحب کے، ہمارے حضرت کے جو والد مرحوم مطلب ان کے جو بھائی کا انتقال ہوا، انہی کے بیٹے کی شادی ہے، مجھے اس بارے میں علم ہوا۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے، مغفرت ہو چکی تو اللہ تعالیٰ درجات میں بے شمار ان کے بلندیاں عطا فرمائے۔ کیونکہ دیکھیے بہت اچھی بات ہے اور نیت یہ کر لیں کہ آج کے جلسے کا جتنا بھی مطلب جو ثواب ہے ان کی روح کو ایصال کیا جائے، اس سے ان کی روح کو بھی تسکین محسوس ہوگی، ان کی روح کو سکون محسوس ہوگا کہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے تو میرے بیٹے کی شادی میں کوئی بے حیا محفل کا انعقاد نہیں ہوگا بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اب میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لأربع، لمالها او لجمالها او لحسبها او لدینها فاظفر ذات الدین۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، کتاب النکاح کے اندر اس کو امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے گئے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی بھی خاتون سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، یعنی جب ہم کسی عورت سے نکاح کرتے ہیں تو 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے۔ وہ 4 وجہیں کیا ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے یا تو اس کے حسب و نسب کی بنا پر کیا جاتا ہے، یعنی اس کے خاندان کی بنا پر کیا جاتا ہے کہ یہ اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتی ہے، یا پھر اس کے مال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ عورت مالدار ہے، یا اس کے جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے کہ یہ حسن و جمال کا گہوارہ ہے، یہ حسن و جمال کی ملکہ ہے، اس لیے اس سے نکاح کیا جاتا ہے، یا پھر اس کی شرافت، اس کی دینداری کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اے نوجوانوں کے گروہ، جب تم میں سے جو کوئی شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہے، نکاح کی استطاعت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ نکاح کر لے۔ یہ کس نے فرمایا؟ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، اور پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں جو تم میں سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، جو شادی نہیں کر سکتا ہے، اس کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا فلیصم، تو اس کو روزے رکھنا چاہیے، کیونکہ نکاح کر لینا یہ تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا اور تمہاری نگاہوں کو نیچا کرنے والا ہے۔ اور اگر تم نکاح کی طاقت نہیں رکھتے ہو، نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے ہو، تو اس کے لیے حکم دیا ہے اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ روزے رکھنا یہ نفسانی شہوتوں کو توڑتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، کسی عورت سے 4 وجہوں سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے مال کی وجہ سے، اس کے جمال کی وجہ سے، اس کے حسب و نسب کی وجہ سے، یا اس کی دینداری کی وجہ سے۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا، لوگوں جب تم نکاح کرو اور جب تمہارے نکاح کی باری آئے تو میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
فَاذْكُرْ ذَاتَ الدِّین، تو دیندار عورت کا انتخاب اپنے نکاح کے لیے کرو، یعنی اپنی خاص نظر مال پر مت رکھو، اپنی خاص نظر جمال پر مت رکھو، اپنی خاص نظر اس کے حسب و نسب پر مت رکھو، بلکہ اپنی خاص نظر رکھو تو اس کی دینداری پر رکھو، یہ تمہاری لیے کامیابی کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن شادی خانہ آبادی، نعرہ تکبیر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ مصطفیٰ جان رحمت کی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دیوانوں، اس بات کو یاد رکھنا، اگر ہم کو جان ملی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے ملی ہے، ہم کو ایمان ملا ہے تو مصطفیٰ